الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وما يمسك فلا مرسل لها من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله برحمة إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو تمام مخلوقات پہ فوقیت اور برتری دینے کے بعد نسل آدم اولاد آدم ذریت آدم علیہ السلام سے پیدا کرنے کے بعد ہمیں وہ دین عطا کیا ہے، وہ مذہب عطا کیا ہے، وہ شریعت عطا کی ہے جس دین نے، جس مذہب نے، جس شریعت نے، جس نظام نے، جس منہج نے اپنے سے پہلے آنے والے
سارے دینوں کو منسوخ کر دیا، اور جس دین کے بارے میں رب نے اپنی کتاب میں اعلان کر دیا کہ قیامت تک کے لیے اگر کسی دین پر چلنے سے نجات ممکن ہے، ہمارے اس نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد اور آخری نبی کی آمد کے بعد اور آخری نبی کی رسالت کے اعلان کے بعد، اب قیامت تک کے لیے اگر کسی دین پر چلنے سے نجات ممکن ہے اور کوئی دین فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے اور کسی دین کی بنیاد پہ انسان کو دنیا و آخرت کی فلاح مل سکتی ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اب کوئی دین رب ذوالجلال کے ہاں قابل قبول ہے نہیں ہے۔ رب اپنی کتاب میں اعلان کرتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک رب ذوالجلال کے ہاں کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ اعلان کرتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کے پیچھے بھاگے گا اور کسی اور دین کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے گا اور کسی اور دین کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ دین اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دین رب ذوالجلال کی توحید پہ مبنی ہے۔ یہ دین خالق کائنات کی الوہیت کا درس دیتا ہے۔ یہ دین رب ذوالجلال کے ایک ہونے کا علم سکھاتا ہے۔ یہ دین اپنے ماننے والوں کو اس بات کی پہلی اور بنیادی تعلیم یہ دیتا ہے کہ دنیا کے لوگوں، اس کائنات کا الہ، اس کائنات میں عبادت کے لائق، اس کائنات کا معبود برحق اور اس کائنات میں سجدے کے لائق، اس کائنات میں تسبیح کے لائق، اس کائنات میں مشکل کشا اور اس کائنات میں حاجت روا صرف ایک ذات ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ یہ وہ بنیادی خوبی ہے جو اس دین اسلام کے پہلے رکن کا پہلا جز ہے۔ میرے آپ کے نبی سے جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا انسانی شکل میں آنے کے بعد، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، اس سوال میں سے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الاسلام، حضور کریم نبی معظم مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا ہے، اسلام کو کس چیز سے تعبیر کیا جائے اور اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اخبرنی عن الاسلام۔ حبیب کائنات نے، نبی کریم نے، رسول معظم نے، سید کائنات نے، میرے آپ کی ہادی نے اور میرے آپ کے محبوب نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں جب وہ آسمان سے انسانی شکل میں آنے کے بعد نبی کریم کے سامنے دو زانو تہہ کر کے بیٹھے تھے اور دین سیکھنے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اس وقت نبی معظم نے جواب یہ دیا تھا الاسلام، ایک بات کو غور سے سننا، الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کس نے تعریف کی؟ کس نے تعریف کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، حبیب کائنات نے تعریف کی ہے، نبی معظم نے تعارف کروایا ہے الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کائنات میں عبادت کے لائق اگر کسی کی ذات ہے تو صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلا رکن ہے، یہ پہلی دعوت ہے، یہ پہلا پیغام ہے جو خالق کی کائنات نے اپنے نبی کو دین اسلام کی نعمت اتارتے وقت حبیب کائنات کے اوپر اسلام کا تعارف
عبادت کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو، نبی معظم کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، میرے آپ کے حبیب اپنے اس عظیم صحابی کو جب یمن کی طرف اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ بنا کے روانہ کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی بخاری مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو، اور یہ وہ معاذ بن جبل ہے، یہ وہ معاذ بن جبل ہے جن سے نبی معظم نے کہا تھا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ہم تو رسول کریم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ ایسے محبی نبی معظم کے شاگردوں میں تھے جن کو رسول کریم نے کہا کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور ان میں سے یہ حضرت معاذ بن جبل بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کے روانہ کیا، فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، معاذ تیرا واسطہ اہل کتاب سے پڑھنے والا ہے، تو نے اہل کتاب سے جا کے گفتگو کرنی ہے۔ جس قوم کی طرف تجھے اپنا سفیر نمائندہ بنا کے بھیجنے والا ہوں وہ کوئی بدھو ان پڑھ جاہل نہیں ہے، وہ تورات انجیل کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، آسمانی کتاب کو پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تو اہل کتاب کی طرف آنے والا ہے اور جانے والا ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا رسالہ اور سب سے پہلی بات جو تو نے ان سے کرنی ہے وہ اس بنیاد پہ کرنی ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، وہ پیغام جس سے تو نے اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے، جس سے تو نے اپنی بات شروع کرنا ہے، جو تیری دعوت کے پہلے نمبر پہ آنی ہے، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کے لائق۔ اور ایک روایت کی لفظ ہے الہ ان یوحد اللہ، کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ کائنات کا الہ کتنے ہیں؟ ایک، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تیری یہ بات تسلیم کر لیں اور تیرا یہ پیغام مان لیں، تیری اس دعوت کو قبول کر لیں، خالق کی کائنات کو ایک ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، رب ذوالجلال کو ایک تسلیم کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا الہ اور معبود مان لیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو پھر آپ نے ان کو دوسرا پیغام دینا ہے، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر دوسری دعوت پھر آپ نے دینی ہے کہ اس خالق کی کائنات نے دن اور رات میں تم پر 5 نوافل بھی فرض کی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم کے نزدیک اور نبی معظم جو اسلام لے کے آئے، اس اسلام کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم اور اولین تعلیم یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ کائنات میں عبادت کے لائق کس کی ذات ہے، اور یہی مقصد تخلیق ہے، اور یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے، اور اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ رب اپنی کتاب میں 2 جگہوں پہ اعلان کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے، میرا حکم مانے اور میری توحید کا اعلان کرے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے إِلَّا لِيَوْحِدُونَ، بندے میں نے تجھے دنیا میں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ تو اس بات کا عالم بلند کر، اس بات کا اعلان کر، اس بات کا چرچا کر، اس بات کا پیغام آپ کر کہ کائنات میں عبادت کے لائق صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یاد رکھنا یہ بات بھی معمولی بات نہیں ہے، اگر آپ اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو سمجھ جائیں تو انسان کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا اجر ہے اللہ نے اس عمل میں لکھا ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند باتیں کرنے کے بعد پھر اپنی گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور میرے آپ کے نبی اسی عمل کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ میں سے ایک اور بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں میں سے یہ ایک،
ان 12 بندوں میں سے ایک جو نبی معظم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ سے مکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے نکلے تھے. ان میں ایک نام عبادہ بن صامت کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جس بندے نے، جس شخص نے، جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کا بھی اقرار کیا کہ بے شک عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے سید مریم کی طرف ڈالا تھا، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح بھیجی ہوئی روح ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، جس بندے نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے اور رسول، خالق کی کائنات نے کن کہہ کے ان کو بنایا اور کلمہ کن کہہ کے ان کو تخلیق کیا، حضرت مریم کے پیٹ میں روح کے ذریعے ان کو ڈالا اور بھیجا، اور ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھا وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، جنت بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور جہنم بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ ذو جلال جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو. سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شرک اور کسی کو شریک کرنے پہ تیار نہیں ہے، رب ذوالجلال کی توحید کے بارے میں ذرہ برابر بھی اس کے اندر انحراف نہیں ہے. یہ توحید کی نیکی اتنی عظیم نیکی ہے کہ بے شک اس کی باقی زندگی گناہوں سے بری ہوئی ہے، خالق کی کائنات اس توحید کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرنے والا ہے. اتنی بڑی عظیم نیکی ہے. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رسول کریم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے پروردگار. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہے. قال یا رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک، مجھے ایسی چیز بتا دو، ایسی چیز سکھا دو، ایسی بات سکھا دو، ایسا کلمہ سکھا دو جس کلمے کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں، تجھے یاد کیا کروں، تجھے پکارا کروں، تجھ سے دعا کیا کروں. قال قل یا موسیٰ، خالق کی کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، بس ایک کلمہ یاد کر لے، اسی کلمے کا ذکر کر لے، اسی کلمے سے دعا کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کل عبادک یقولون ھذا، اللہ میں نے تو بڑی درخواست کی تھی اور بڑی ہی محبت کے ساتھ مطالبہ کیا تھا، کوئی ایسی بات سکھاؤ جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں. یہ تو سارے تیرے بندے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مجھے کیا امتیاز دیا تو نے، مجھے کیا خصوصیت دی تو نے، میں نے جو اسپیشل طور پہ ایک مطالبہ کیا تھا میرا وہ اسپیشل مطالبے کا جواب تو نہ آیا. سارے بندے یہ کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لو ان السماوات السبع، اگر
یقیناً 7 آسمان وَآمِرَهُنَّ غَيْرِي، اور ان 7 آسمانوں میں میرے علاوہ، ان 7 آسمانوں میں میرے علاوہ جو اس کو آباد کرنے والے ہیں، جو اس کو آباد کرنے والے ہیں، اور 7 زمینیں وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ فِي كِفَّةٍ، اور 7 زمینیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں جو کچھ موجود ہے فی کفت، ایک پلڑے میں ہو، ایک ترازو میں ہو، ترازو کے ایک حصے میں ہو، ولا الہ الا اللہ فی کفت، اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، اللہ اکبر کبیرہ، فَلَمَّا بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جملہ اتنا وزنی ہے، یہ جملہ اتنا بھاری ہے، یہ جملہ اتنا قیمتی ہے، جو اللہ کی توحید پہ مشتمل ہے، جو اس رب رحمان کے ایک ہونے کی دلالت کرتا ہے، جو اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جس پلڑے میں یہ جملہ آئے گا، اس وہ پلڑا 7 آسمانوں اور 7 میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، حال بے حال ہوئے ہیں ہم گناہوں میں